تاہم یہ کانفرنس اگر یہاں ہو رہی ہے تو ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید زیادہ وابستہ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بہتری کی کوئی نوید دے سکے۔ اس مقصد کے لیے میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقتے کہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے۔ اس دوران میں داخلی جو تنازعات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یکجہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے اور کسی قسم کے تنازع سے ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے۔ میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں، اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کے صفوں سے نہ جائے اور مہمانوں کا یہاں پر موجودگی ہے اس میں قوم ایک صف پر نظر آئے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے جو بڑی قابل مذمت بات ہے۔ یہ لوگ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس پر ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ غیر مسلح ہیں اور وہ ایک جرگہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان مخالف سوچ ابھر رہی ہے تو ایسے اقدامات تو انہیں مزید برانگیختہ کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کو برانگیختہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو حکومت کو بھی ذمہ دارانہ رویے اپنانے چاہیے اور اس قسم کے اقدامات سے شاید پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یکجہتی کی طرف جانا چاہیے اور حب الوطنی کے لیے ہمیں ماحول بنانا چاہیے تاکہ لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کریں اور یہاں پر جو لوگ اس وقت احتجاج پر ہیں ان کو بھی ہمیں مین سٹریم لائن پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم متحد کر سکیں اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنا سکیں۔ جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں عجلت کس چیز کی اور اس میں کوئی ایمرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے ورنہ سوموار آئے گا تو آسمان زمین پہ گر آئے گا۔ آسمان تو نہیں گرا، ایک ستارہ بھی نہیں گرا۔ تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انیوا جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں، میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اور حکومت عجیب ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کی سفارشات پر قانون سازی کرنی ہے۔ آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ان کے معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس پہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے۔ آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے ہیں۔ 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے۔ آج 24 گھنٹے کے اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں۔ کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے جہاں حکومت رٹ ختم ہو گئی، اس رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں، کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ملٹری کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں۔ ابھی آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے، 63A کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی
मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का ज़रिया नहीं बनना चाहिए इसको। ये चीज़ें ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए कि हमें अदालत का एहतराम भी है, उनके फ़ैसले हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं उनको भी मद्देनज़र रखकर हमें सोचना होगा कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है और हुकूमतें इसका पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं। हमारे दीनी मदारस के हवाले से आज तक उनके रजिस्ट्रेशन बंद हुकूमत की तरफ से है। फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बग़ैर रजिस्ट्रेशन के मदारस चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स बंद हैं, फिर कहते हैं इनके आमदन का पता नहीं चल रहा है कहाँ से इनको पैसे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुकूमत की तरफ से हैं और इस पर कोई इमरजेंसी उनके लिए नहीं है। मुल्क में एक क्यों इसमें बाहर की दुनिया से, मगरिब की दुनिया से इनको शाबाश मिलती है। जिस मसले पर इनको मगरिब की तरफ से शाबाश मिलती हो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ से वो समझते हों कि हमने अपने मफादात के लिए तरमीम करनी है तो फ़ौरन तरमीम भी ले आते हैं और कानून साजी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में अभी तक पेंडिंग मसाइल हैं और उसके लिए कानून साजियाँ रोकी गई हैं, क्यों रोकी गई हैं? अच्छी भली मामलात पर इत्तिफाक राय होने के बावजूद मदारस के मामलात को तय नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें अहम हैं और पाकिस्तान में इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हमारे नज़दीक जो हुकूमत की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, कोई हमारे नज़दीक की प्रायोरिटी नहीं है, हम इसको कोई अहमियत नहीं देंगे। जिसको हम अहमियत देना चाहते हैं उनको लाएं बात, हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना ज़रूरी है तो फिर हमारे मकासद के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों ज़रूरी है? तो ये हमारी गुजारिशात हैं और इस हवाले से मैं एक बार फिर आपको बताइएगा कि आपने कहा कि ये मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये जो फैसला आया है फिर इसको आप मैच फिक्सिंग समझते हैं? नहीं, मैं समझता नहीं हूँ, होना नहीं चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जैसे होना नहीं चाहिए। अभी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ये भी एक अदालत का फैसला आया जैसे आपने बात की, और दूसरा हुकूमत ने फौरी तौर पे ये वहाँ से पता चला है कि फौरी तौर पर मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया जाने की जो है वो इम्कानात है और जल्द बुलाया जाएगा। अगर इन दिनों में, अगले आने वाले 2-3 दिनों में इजलास बुलाया जाता है और आईनी तरमीम का कोई मसौदा पेश किया जाता है, उस सूरत में JUI का और दूसरी अपोजिशन का क्या इकट्ठ होगा? किस तरह से आप जाएंगे? क्या का बाइकाट करेंगे या वहाँ पे एहतजाज करेंगे? इस हवाले से कोई देखिए, अभी तक ना हमें मुश्तरका इजलास बुलाने की खबर है और ना इस हवाले से हमने भी कोई हिकमत अमली बनाई है। ज़ाहिर है हमारा एक मौक़िफ़ है, जो भी हिकमत अमली होगी हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। ये बताएं, ये कहा जा रहा है कि JUI के अलावा हुकूमत के पास जो नंबर गेम है वो पूरी है। क्या आपसे के साथ जो मुलाकातें हैं उससे ये बात जाहिर हुई है कि इस तरह की बात है, और अगर नंबर गेम पूरी है तो फिर आपके साथ मुलाकातों के हमारे साथ क्या कहेंगे? अभी हमें ऐसी कोई इतला नहीं है जिसका हवाले से आप बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने फ़लस्तीन की बात की और उम्मत मुस्लिमा की बात की, तो ये रोल जो है वो सऊदी अरब अदा कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपका क्या स्टांस है? सऊदी अरब को क्या करना चाहिए? आप मुतमईन से? मेरे ख्याल में सऊदी अरब को क़यादत करनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा की, उनका एक मकाम है। और पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, तुर्की, इनका एक ग्रुप होना चाहिए जो फ़लस्तीन के मसले पर ये अपना कायदाना किरदार अदा करे और उम्मत मुस्लिमा को एक फार्म पर लाए। मौलाना साहब पहले तो आपको पहली बात ये कि आपकी जो मीडिया टीम है वो हमारे साथ कोई तावन नहीं करता। आपके 4-5 जो छोटे बड़े तर्जुमान हैं उसकी जाने से कोई रिस्पांस नहीं आता। बाकी सियासी जमातें तावन करती है, लेकिन आपकी पार्टी की जो मीडिया टीम है वो बिल्कुल तावन नहीं। आप कैसे ताउन चाहते हैं? चीज़ें पूछते हैं, वो कोई कॉल नहीं उठाते, कोई जवाब नहीं देते, मैसेज के जवाब नहीं देते, और सवाल ये आपसे सवाल है जी। अच्छा मौलाना साहब, देखिए मौलाना साहब पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अमीर मुंतखब हुए हैं। मौलाना साहब 90 की दहाई से लेकर अब तक आप ही अमीर चले आ रहे हैं, हालांकि आप जमहूरियत की बात करते हैं, तो क्या जमात उलमा इस्लाम में अब तक आपके मुकाबले में कोई और अमीर नहीं आया? ये तो जमात से पूछें, मेरे तो अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, आपने तो इस पार्लियामेंट को मुस्तरद कर दिया किस चैनल से कोई हक हासिल नहीं है कोई आईनी तरमीम करने का।
دوسری جانب یہ بھی خبریں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی ترمیم کا مسودہ بنا رہے ہیں، تو یہ مطلب ہے کوئی اس میں کیا ہے کہ آپ اگر میں نے اپنی سوچ آپ کو بتا دی ہے، یہ ہماری سوچ ہے. باقی ہمارے رابطے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور ان سے بھی یہی طے ہوا ہے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنا دیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں. پی ٹی آئی سے بھی یہی بات ہوئی ہے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنا دیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں، پھر ان کو شیئر کرتے ہیں تمام پارٹیوں کے درمیان. جہاں اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی اتفاق رائے سے تو جھگڑا نہیں ہے. اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن بظاہر اس وقت تک اتفاق رائے نہیں. مولانا صاحب، آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ فرما رہے ہیں کہ منڈیاں نہیں لگنی چاہیے، خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو منڈیاں بھی لگیں گی، خرید و فروخت بھی ہوگی. یہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جمعیت علماء اسلام باقاعدہ اس میں پارٹی بنتی اور فل کورٹ کا مطالبہ کرتی تو یہ معاملہ کسی نہ کسی حد تک رک سکتا تھا؟ یہ تو آپ پہلے مشورہ دیتے نا. یہ بتائیں کہ مولانا صاحب آج کے فیصلے سے فلور کراسنگ تقریباً الاؤ ہو چکی ہے. بطور سیاستدان پارلیمنٹرین آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کی وفاداری الحمدللہ 88 سے میں اسمبلی میں ہوں، نہیں کسی صوبائی اسمبلی میں نہیں وفاق میں کوئی ایک ممبر بھی ہمارا کوئی فلور کراس نہیں کر سکا ہے. ہم اپنی پارٹی کے ذمہ دار ہیں الحمدللہ. اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے. ہمارے اراکین پارٹی کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اور آج بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں بھی فکر رہیں، باقی جو ہے تو ان پر خیال رکھا جائے. مولانا صاحب سوال ادھر سے لے لیں. سر آپ کے پہلی دفعہ آپ نے جو انکار کیا، اس کے بعد دوسری کوشش میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب یہ ترمیم کسی نہ بائی ہک اینڈ بائی کروک اگر کروا لی جاتی ہے تو آپ نے پشاور میں کہا کہ یہ ترمیم کا جو مسودہ ہے یہ آئینی ترمیم کا نہیں، مارشل لا کا مسودہ ہے. تو اگر یہ بائی ہک اینڈ بائی کروک کروا لی جاتی ہے زور زبردستی تو پھر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس سے اختلاف رائے کریں گے اور اختلاف رائے کی نوعیت کیا ہوگی وہ پھر باقاعدہ. ابھی تو ہماری نئے الیکشن ہوئے ہیں، نہ ہماری عاملہ بنی ہے ابھی تک، نہ ہماری شورا بنی ہے. جب وہ بنے گی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان میں میرے پاس آئیں گی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی ایسی ملاقاتیں بھی جو کیمروں کے سامنے نہیں ہوتی، مطلب سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی کوئی آپ سے اس رابطے پر نان اسٹیٹ ایکٹرز سر خلائی مخلوق تو یہاں پر نہیں آتی آپ سے بات؟ آپ 24 گھنٹے باہر ہوتے کہاں سے آتے ہیں؟ اوپر سے آتے ہیں؟ آپ کے سامنے گزرا ہے 24 گھنٹے آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر سے آتے ہیں. آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ آپ کے بغیر یہ ترمیم صبح کے اذان تک تو آپ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی؟ یہ مجھے ابھی تک تو نہیں ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا میں کوئی حد پہ بات نہیں کہہ سکتا. لیکن ہم اپنی رائے کے تابع ہوں گے، ہم اپنے موقف کے تابع ہوں گے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ بات کریں گے. پارلیمنٹ کے اندر اس کو روکیں گے یا کہ روڈز پہ بھی آنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ یہ ساری چیزیں جب ہماری شورا بیٹھے گی تو اپنی حکمت عملی بنائی گی.